بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک ساتھی نے سوال پوچھا ہے کہ روزے کی حالت میں اگر کوئی بندہ سو جائے اور سونے کے وقت اس کو احتلام ہو جائے، مطلب اس پہ غسل واجب ہو جائے، تو کیا اس احتلام کے ساتھ بندے کا روزہ ٹوٹتا ہے یا نہیں؟ اور دوسرا سوال یہ ہے کہ اگر یہ بندہ پھر غسل کرے گا تو غسل کا طریقہ کیا ہوگا، مطلب غرغرہ اور ناک میں پانی ڈالنے کا کیا حکم ہے؟ دیکھیں بھائی، سب سے پہلے تو جو بندہ روزے کی حالت میں، چاہے رمضان ہو چاہے رمضان کے علاوہ اور ٹائم ہو، کسی نے روزہ رکھا اور دن کے وقت یہ بندہ سو گیا اور سونے کی حالت میں اس کو احتلام ہو گیا، تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا، اس کا روزہ اپنی جگہ پر ہے، بلکہ چاہیے بندے کو کہ بندہ اٹھ کے فوراً جلدی غسل کر لے، اس لیے کہ یہ روزہ عبادت ہے، اللہ کی ایک حکم ہے، تو چاہیے کہ بندہ پاکی کی حالت میں زیادہ وقت گزارے۔ ایسا نہ ہو کہ یہ جنابت کی حالت میں گھومے پھرے، تو یہ اچھی بات نہیں ہے، تو اس کو چاہیے کہ وہ جلدی سے غسل کر لے، روزہ نہیں ٹوٹتا اس سے۔ دوسرا طریقہ غسل کا ہے کہ غسل کا طریقہ کیا ہوگا، تو وہی طریقہ ہوگا جو عام ہم غسل کرتے ہیں، لیکن دو باتوں کا خیال رکھنا ضروری ہے۔ ایک یہ، جب بندہ غسل کرے تو غرغرہ نہ کرے، بس صرف کلی کرے، منہ میں پانی ڈالے جس طرح ہم وضو میں کرتے ہیں، لیکن منہ میں پانی پہنچائے، پورے منہ میں پانی پہنچائے، لیکن غرغرہ نہ کرے، ٹھیک ہے؟ اور ناک میں بھی اوپر تک پانی نہ چڑھائے، ویسے جب ہم پانی ناک میں ڈالتے ہیں اسی طرح ناک میں پانی چڑھانا، لیکن زیادہ اوپر تک نہیں، تاکہ وہ گلے تک نہ جائے، اور جس طرح ہم عام غسل میں کرتے ہیں تو اس سے تھوڑا کم، بس عام کلی کرنا اور ناک میں پانی ڈالنا، اس سے اس کا غسل ٹھیک ٹھاک ہوتا ہے۔ اور پھر اکثر لوگ یہ بھی سوال کرتے ہیں کہ بھئی جب ہم افطار کرتے ہیں تو افطار کے بعد دوبارہ پھر غرغرہ کرتے ہیں، ناک میں پانی چڑھاتے ہیں، بھئی پھر اس کی دوبارہ ضرورت نہیں ہے، بس آپ نے ایک مرتبہ کر لیا کلی اور ناک میں پانی ڈالنا، بس یہ کافی ہے اور آپ کا غسل ٹھیک ہو گیا۔